بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ وہ امت ہے جس امت کے اندر آنے کی انبیاء اکرام علیہ السلام نے تمنائیں کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو برابر نہ فرمایا، اس لیے کہ وہ پہلے آ گئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے تھے. سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اخیر زمانے میں اس دنیا کے اندر بھیجیں گے اور نبی ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے. اس امت کے اندر پیدا ہونے پر ہم نے جو اپنا عقیدہ بنایا، جس کا ہم سے مطالبہ ہوا، وہ ہے بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس میں بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جس طرح اللہ کی عبودیت کے قائل ہونے کے ساتھ، اللہ کے معبود ہونے کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ کوئی اور ذات اس دنیا کے اندر نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، صرف اور صرف اللہ تعالی عبادت کے قائل ہیں. اسی طرح محمد الرسول اللہ کے اندر اس بات کا قائل ہونا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا قائل ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جب تک اس عقیدے کے ساتھ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ جب تک ساتھ ساتھ نہیں جڑتا تب تک محمد الرسول اللہ کا معنی مکمل نہیں. یعنی خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اگر کوئی شخص اس عقیدے سے سرمو انحراف کر جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، غیر مسلم ہے. لہذا اس عقیدے کی اہمیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ہر وقت ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولتے رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں بھی اس بات کا احساس اور خیال رکھیں کہیں ہمارے آس پاس ایسی کوئی چیز پنپ تو نہیں رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ایسا اہم عقیدہ ہے کہ یہ وہ پہلا عقیدہ ہے جس کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجماع کیا ہے کہ جو آدمی اس بات کا مدعی ہو کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوا ہے، تو جو ابتدائی فتنے آئے ہیں، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، اسی میں سے ایک فتنہ یہ تھا کہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہونے شروع ہوئے۔ مسلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، مختار ثقفی ہے، یہ سب پیدا ہوئے ہیں، اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے لیے ایک بڑا لشکر بھیجا، اسود عنسی کے لیے لشکر بھیجا، اور ان کی سرکوبی کی گئی۔ پوری سیرت کے اندر، پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر جو غزوات ہوئے ہیں، اس کے اندر جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ صرف ایک جنگ یمامہ کے اندر شہادت ہوئی ہے۔ لیکن اس کو چھوڑا نہیں گیا کہ جانے دو، اس کی سرکوبی کی گئی، اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر جب بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر سوال کھڑا ہوا ہے، کسی نے کسی طرح کا بھی دعویٰ کیا ہے، کوئی اعتراض کیا ہے، تو اس زمانے کے خدا ترس علماء نے ان کا تعاقب کیا ہے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھا ہے۔ ابھی قریب کے زمانے کے اندر، یعنی ہندوستان کی آزادی سے پہلے، انگریزوں نے ایک مدعی نبوت کو کھڑا کیا جس کو ہم اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا کیا اس کی مشغافیہ تھی اس کو تو ہم چھوڑ دیں۔ ہمارے اکابر نے، اس وقت کے علماء کرام نے مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب کیا ہے، اور ایک بات نقل کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کے اندر پہنچے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے پہنچے ہیں آپ۔ جمعہ کی نماز میں پوری مسجد اور مسجد کے اطراف کی گلیاں سب بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد بیان کیا ہے اور کہا کہ حالانکہ میں بیمار تھا اور شدید بیماری کے اندر تھا، لیکن اس کے باوجود، اور میں ڈابھیل کے لیے سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ شیخ الجامعہ کا حکم آیا کہ مجھے بہاولپور پہنچ کر مقدمے کے اندر شہادت دینی ہے۔ میں سب چھوڑ کر چلا آیا، اور میں نے یہ سمجھا کہ میرے پاس مغفرت کے لیے کچھ اور تو ہے نہیں، یہی ایک کام میری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ بات کہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ان کے ایک شاگرد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر حضرت کے پاس مغفرت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کسی کے پاس مغفرت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے اپنے انداز میں بھرپور تعریف اور توصیف کی۔ جب وہ اپنی بات کہہ کے بیٹھ گئے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ انہوں نے میری تعریف کے اندر بڑے مبالغے سے کام لیا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں ختم نبوت کے اس کام کے لیے کھڑا نہ ہوں تو میں اس گلی کے کتے سے بھی بدتر ہوں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا اہم ہے، اور ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابر نے ایسی جد و جہد کی ہے، جام شہادت نوش فرمایا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے۔ بے شمار واقعات ہیں، لہذا اس عقیدے کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اس بات کا ہر وقت استعداد رکھیں، کیونکہ یہ فتنہ تھا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانیت تھی تو ہم مغالطے کے اندر ہیں۔ قادیانیت موجود ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں، اور موقع سے اپنی بات بھی کہہ جاتے ہیں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ ہمیں اپنے عقیدے کی مضبوطی کے اوپر رہنا ہے۔ جو چور راستہ ان کا ہے، وہ چور راستہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایک مسلمان تو یہی کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، اور اس زمانے کے اندر آپ مسلمانوں کے رہنما ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے اپنی نبوت پر باقی رہتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آخر زمانے میں آئیں گے تو نبوت سلب کر لی جائے گی، نبی رہیں گے۔ اسی لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا عقیدے کے لیے، وہ لفظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یا اس کو اور آسان سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جس کے آنے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، نبی بھی رہیں گے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پہلے آ چکے ہیں، تعداد میں شامل ہیں، پھر آ جائیں گے، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اب آپ کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی، جس کو ملنا تھی مل چکی۔ اس کے اوپر بے شمار آیات ہیں، بے شمار روایات ہیں۔ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی راستے سے وہ آتے ہیں، تو ہم یہی جواب اس کا دیں گے کہ جس کو تم بتانا چاہتے ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لہذا نبی آ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن نبی بنائے نہیں جائیں گے، یا ایک انداز اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری ہو چکا، لہذا اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے یا مجھے نبی بنا دیا گیا ہے تو وہ خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، اور خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب وہ کہے گا دوسرا چور راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ کے ختم نبوت کے بعد بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہوں تب وہ چلتا ہے وہاں سے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی خاتم النبیین تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اور بعد میں بھی، اور آپ آئے ہیں بعد میں۔ اب اس کا جواب کیا بنے گا؟
اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس دن بھی خاتم النبیین تھے جس دن کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس کی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن گفتگو آ گئی ہے تو تھوڑا سا عرض کر دوں۔ ہماری طرف سے یعنی ہمارے اپنے لوگوں میں ایک بات چلتی ہے، کیا ضرورت تھی ہمارے علماء اکرام کو ایسی عبارتیں لکھنے کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا وہ علم غیب کے سلسلے میں، حضرت نانوتوی نے لکھ دیا ختم نبوت کے سلسلے میں، کسی نے اور کچھ لکھ دیا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا اللہ کے کذب باری تعالیٰ پر لکھ دیا۔ کیا ضرورت تھی لکھنے کی؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب تک کوئی محرک پیدا نہیں ہوتا، یوں کہہ لیجئے انہوں نے لکھا نہیں، ان سے لکھوایا گیا ہے۔ کسی نے لکھا نہیں ہے، ان سے لکھوایا گیا ہے۔ حفظ الایمان جس کتاب کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض ہے، وہ ایک سوال کا جواب ہے، استفتاء ہے، اس پر فتویٰ ہے۔ تحذیر الناس یہ کتاب استفتاء کا جواب ہے، سوال آیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر سوال نہ ہوتا تو جواب بھی نہ ہوتا۔ کذب باری تعالیٰ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی رشیدیہ کا ایک سوال کا جواب ہے، سوال نہ ہوتا تو جواب بھی نہ ہوتا۔ اب ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ سچائی چھپا جائیں، سچائی نہیں چھپاتے تھے، سچائی واضح رہتی تھی، اور جو بات انہوں نے لکھ دی کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ زمانہ گزر گیا، نہ انہوں نے کبھی یہ بات کہی کہ ہم نے جو لکھا ہے اس کے اندر ہم سے غلطی ہو گئی، اور نہ بات کے ہمارے اکابر نے اور نہ اصاغر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ غلط ہے، جو لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ تو جب قادیانی یہ بات کرتا ہے تب پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے حضرت نانوتوی کی۔ حضرت نانوتوی نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمینیں بنائی ہیں اسی کے مثل۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے کہ جس طرح یہ زمین ہے ایسی ہی 7 زمینیں ہیں، اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں۔ ہر زمین کے اندر نبی کا نبیکم، آدم کا آدمکم، ابراہیم کا ابراہیمکم، اسی طرح نام ہے عیسیٰ کا عیسیٰ، کہ ہر نبی کے مثل نبی وہاں موجود ہے۔ تمہارے نبی جیسا بھی ایک نبی ہر زمین میں موجود ہے۔ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، تحذیر الناس کا جو استفتاء ہے، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن آپ جیسا جب کوئی اور موجود ہو تو پھر آپ اکیلے خاتم النبیین نہیں ہیں۔ اس کا جواب چاہیے۔ اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس روایت کو، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں رہتے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اکیلے خاتم النبیین ہیں۔ اس کی آپ وضاحت فرما دیں۔ اس کی وضاحت کرنے کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین کا 2 معنی بیان کیا۔ ایک معنی بیان کیا خاتم النبیین کا اخیر میں آنا، اور اسی کو کہا ہے کہ عوام کے خیال میں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ سب سے اخیر میں آئے،
لیکن اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ خاتم النبیین کا صرف یہی معنی نہیں ہے، یہ معنی بھی ہے، یہی معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدم و تاخر زمانی یہ فضیلت کی وجہ نہیں ہے، پہلے آنا اور بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ میں مثال دوں تازہ آج کی، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کچھ نہ کچھ تو فرق مراتب ہے ہی۔ آج اس مسجد کے اندر استاد محترم حضرت مولانا وسیم احمد صاحب قاسمی سب سے پہلے تشریف لے آئے، ہم سب ان کے بعد آئے، کوئی ابھی آیا نہیں، شاید بہت بعد میں آئے، تو جو آدمی سب سے آخر میں آئے گا وہ سب سے افضل ہوگا، اور مولانا سب سے پہلے آ گئے تو یہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کسی کے افضل ہونے کی، پہلے آنا اور بعد میں آنا یہ افضل ہونے کی بنیاد نہیں ہے۔ فضیلت کی بنیاد کچھ اور ہے، اور جو فضیلت کی اصل بنیاد ہے وہی اہل علم کے نزدیک مسلم ہے۔ کیا ہے؟ اس کو حضرت نے فرمایا کہ ایک ہے نبوت ذاتی، ایک ہے نبوت عرضی۔ پوری کائنات کا نظام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو نہ بناتے، تو اصل آپ کی ذات ہے، باقی سب آپ کے طفیلی ہیں، لہذا چاہے کوئی پہلے آئے، بعد میں آئے، ابھی آئے، آپ کے نام سے جیسے من چاہے ویسے آئے، چونکہ اصل آپ ہیں، لہذا کسی کے کہیں آنے سے آپ کی ذات کر اور آپ کے فضیلت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، تھے، رہیں گے، کوئی پہلے آئے بعد میں آئے، آپ کے نام سے آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی نہ ہوتا، آپ ہیں تو سب ہیں۔ یہ ہے خاتم النبیین، حضرت نے یہی بات لکھی ہے۔ اب آپ بتائیں اس جملے کے ذریعے کہ آپ اصل ہیں، باقی سب آپ کے طفیلی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور مؤکد ہوتی ہے، آپ کی بات اور مضبوط، آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے یا نیچے گرتا ہے؟ ادھر سے چلتا ہے قادیانی، کوئی اور آ جائے اسی عنوان سے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، لیکن وہ یہیں سے آتا ہے کہ سب تو آپ کے بعد آئے ہیں، خاتم النبیین تو آپ پہلے سے مانتے ہو، آئے سب بعد میں، تب کیسے خاتم؟ تب بھی آپ ہی خاتم ہیں۔ اہل علم کے اوپر یہ بات مخفی نہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی۔ لہذا اپنے آپ کو مضبوط رکھنا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے خاتمیت زمانی کے بھی قائل ہیں اور آپ کے خاتمیت مکانی کے بھی قائل ہیں۔ پہلے آنا اور بعد میں آنا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، لہذا ہم واقعے کا بھی انکار نہیں کرتے، اور آپ کے خاتمیت مکانی یعنی ختم نبوت کے منصب پر آپ فائز ہیں، اس منصب پر بھی کسی کو ہم فائز ہونے نہیں دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے۔ لہذا آپ آخری نبی اس معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا، اور آپ خاتمیت نبوت اس معنی پہ بھی آپ ہیں کہ آپ سے بڑا، آپ سے زیادہ فضیلت والا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ ختم نبوت پر اس دن بھی فائز تھے جس دن جب کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لہذا اس ختم نبوت کے عقیدے کو لازم پکڑنا، اور اس کے اوپر دلائل سب موجود ہے، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کبھی تو اصل میں جو جتنے مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں موجودہ یعنی دور کے اندر، ان میں سے اکثر نے اپنے آپ کو ابتدا شروع کی ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد ایک
درجہ اوپر چڑھا مسیح موعود ہوں، اس کے بعد ایک درجہ اور اوپر چڑھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ شکیل بن حنیف کا بھی یہی معاملہ ہے، قادیانی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو مسیح موعود بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اور میں آج ذرا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، برداشت کر لیجیے۔ مسیح موعود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے کے اندر آئیں گے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے کے اندر آئیں گے تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے انی متوفیکا ورافعک الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ میں آپ کو توفی وفات دینے والا ہوں، جو ترجمہ وہ کرتے ہیں، اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ موت دینے والا آپ ترجمہ کر لیجئے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو کہنے والا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر کے اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اب کہاں سے آئیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، احادیث متواترہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ مختلف روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے، آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کا جو اس وقت کا حاکم ہوگا، جو امام ہوگا، اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے اوپر اتریں گے اور صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت ہے، ایک دوسری آیت بھی ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، بل رفعه اللہ الیہ، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، ان کو سولی نہیں دی ہے، بلکہ ان کے اوپر مشتبہ کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے۔ اب ایک طرف ہے وما قتلوه وما صلبوه، وہی واقعہ ہے ایک طرف وما قتلوه وما صلبوه ہے کہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے سولی دی، قرآن کہتا ہے کہ نہیں دی ہے۔ اور دوسری طرف بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ دوسری طرف ہے انی متوفیک ورافعک الیہ، دونوں کے درمیان تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ کیا معاملہ بنا تھا وہ ہم سامنے رکھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معاملہ یہ بنا تھا کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے۔ کیا مقصد تھا؟ ان کا کام ختم کر دو، معاملہ ختم ہو جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دے تو مقصد یہودیوں کا پورا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کا مقصد پورا ہونے نہیں دینا چاہتے۔ انی متوفیک ورافعک الیہ کا ترجمہ مفسرین نے یہ کیا ہے، ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں آپ کو پورا وصول کر لوں گا، ان یہودیوں کے ہتھے چڑھنے نہیں دوں گا، اپنی امان میں لے لوں گا اور آپ کو اوپر اٹھا لوں گا۔ ورنہ موت کے بعد تمام انسانوں کی روح اوپر جاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ اور عربی کے اندر لفظ وفا پورا کرنے کے معنی میں آتا ہے، اذا وعد وفا، الکریم اذا وعد وفا، شریف وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اسی سے لفظ توفی بنا ہے، پورا وصول کر لینا۔ جب یہ معنی کیا جائے گا تو اب وہ آیت جو تھی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وہ بھی اپنی جگہ درست رہے گی، اور انی متوفیک ورافعک الیہ بھی اپنی جگہ پر درست رہے گی، اور
وہ روایات بھی درست ہو جائیں گی جو تواتر کے ساتھ منقول ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور وہ قرب قیامت دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ لہذا ایک معنی لغت سے بیان کر کے پوری قرآن و سنت کو مشکوک قرار دے دیا جائے، جس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اس کا وہ معنی بیان کیا جائے گا جس سے قرآن و سنت سب اپنی اپنی جگہ پر قائم رہے، سب کے درمیان تطبیق دی جا سکے۔ تو ہم کہیں گے کہ تم توفی کا معنی سطحی طور پر دیکھ کر یہ کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی گئی، حالانکہ پوری قرآن و سنت پر اگر تمہاری نظر ہوتی تو تمہیں نظر آ جاتا کہ یا توفی کا معنی وفات نہیں، توفی کے معنی وصول کرنے کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کی بنیاد رکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے نہیں اور لہذا اب عیسیٰ دوسرا آئے گا۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھنا ہے۔ اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی روایات ہیں، قرآن کی آیت ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے عنوان سے کتاب لکھی ہے، جس کے اندر تقریباً 100 آیات حضرت نے نقل فرمائی ہیں، جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جس میں پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مرد کے باپ نہیں، عورتوں کے باپ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، باحیات تھی اور اپنی زندگی کے ایام گزار کر 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ کی وفات کے بعد ہوئی۔ لیکن آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ حضرت طیب، عبداللہ، یہ 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ طیب، طاہر، ابراہیم، طیب اور ابراہیم، طیب اور طاہر نام اصل میں کسی نے نام ادھر کیا ادھر کیا، طیب، طاہر اور ابراہیم 3 نام۔ طیب اور طاہر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے، یہ مکی زندگی کے اندر انتقال کر چکے تھے، اور حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان کی پیدائش سن 8 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ لہذا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت مردوں میں سے کوئی اولاد آپ کی موجود نہیں تھی، لہذا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو بچے تھے، نرینہ اولاد جو تھی، وہ رجل لفظ تک نہیں پہنچی تھی۔ رجل کہتے مرد کو، بچے کو رجل نہیں کہتے، لہذا آپ اپنی زندگی کے اندر آپ کبھی رجل کے باپ نہیں بنے، ہاں ابن کے باپ بنے، رجل کے باپ نہیں بنے۔ یہ 2 معنی بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے روایات، آیات انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اسی پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے لے پالک تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا، جس کو بیٹا بنا لیتے تھے وہ بیٹا ہو جاتا تھا، نام میں بھی ولدیت بدل دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، جس کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لے پالکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے،
بلکہ یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ تو سیدھی سچی بات کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ یہ بات ہو گئی، حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اسی کے ساتھ ایک رسم اور جڑی ہوئی تھی کہ اگر لے پالک کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور وہ طلاق دے دے تو یہ آدمی جس نے اس بچے کو پالا ہے وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، وہ بہو کی طرح ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا ہے اور فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تو پھر ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا فخر تھا کہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح ان کے اولیاء نے کرایا ہے اور میرا نکاح میرے رب نے آسمان پہ پڑھایا ہے۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے کیا؟ رسول اللہ خاتم النبیین۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو توڑا اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا، اور اس کے علاوہ بے شمار آیات اور روایات جس کو جستجو ہو اور تلاش ہو، میں نے اشارہ کر دیا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔